میں آپ کو امام بصری رحمۃ اللہ علیہ مصر کے تھے، ہندوستان کے نہیں تھے۔ یہ فتنے ہمارے پاکستان میں زیادہ ہیں، ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ تین جو خطے ہیں برصغیر پاک و ہند کے، ان کے اندر زیادہ فتنے ہیں اور ہم ہی آئے دن بحث کرتے رہتے ہیں۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ جو بردہ شریف کے نام سے مشہور ہے، آج آپ جائیں یوٹیوب کے اوپر، آپ کلک کریں یوٹیوب کو، آپ حیران ہو جائیں گے کہ مولا یا صلی وسلم کی صدائیں جہاں جہاں پر زمین کے اندر انسان اور مسلمان موجود ہے، آپ وہ صدائیں سنیں گی، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً۔ مجھے بتائیں یہ اتنا مقبول ہوا، اور یہ کیسے مقبول ہوا؟ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہوا تھا۔ یہ بھی سن لیں، کوئی بندہ یہ سمجھے کہ نیک آدمی کو تکلیف ہو گئی تو اس کو سزا ہے، نہیں بھائی، اب ان کو نہ فالج ہوتا، نہ یہ قصیدہ لکھتے، اور نہ یہ قصیدہ آج امت تک پہنچتا۔ بسا اوقات کسی کی تکلیف امت کے لیے ذریعہ نجات بن جاتی ہے۔ وہ اس درد میں جب خدا کو پکارتا ہے اور اپنے رسول کو پکارتا ہے، وہ درد امت تک تقسیم ہو جاتا ہے قیامت تک کے لیے۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہوا، اس فالج کے اندر انہوں نے رات قصیدہ لکھا۔ جب قصیدہ لکھا تو اس کے یہ جو میں نے 4 5 6 شعر پڑھے ہیں، مشہور یہ ہیں، ویسے تو 167 کے قریب اشعار ہیں، وہ لکھ کر سو گئے۔ اب مصر کے اندر وہ لیٹے ہوئے ہیں، مصر کے اندر اگر میں تھوڑا سا گہرائی میں جاؤں کہ وہ مصر کا ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے ایک گھر میں، گھر کے ایک کمرے میں، میں ایسے اس کو بیان کرتا ہوں، گھر کے ایک کمرے میں، کمرے کے ایک کونے میں چارپائی پر بصیری لیٹے ہوئے ہیں۔ لے لیں آپ، شہر پورا نہیں ہے، گاؤں سے گھر، محلے سے گھر، گھر سے چارپائی، کونے میں بیٹھے ہیں۔ ایک مریض آدمی کونے میں کیسے لیٹتا ہے بتائیے مجھے؟ تو کونے میں لیٹ کر وہ کیا کر رہے ہیں بتائیے؟ کیا کر رہے ہیں؟ قصیدہ لکھ رہے ہیں۔ حضور کہاں ہیں؟ کہاں حضور؟ بولیے۔ مدینہ میں۔ یہی ایک تصور یہی قائم کر لیں، مدینہ میں حضور ہیں۔ مدینہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مصر میں ایک آدمی رات کے اندھیرے میں چارپائی پر لاغر، مریض، بے بس، ناتواں، کمزور درود شریف لکھ رہا ہے، اور اس کا اظہار بھی نہیں ہے، سپیکر پر اظہار نہیں، تحریر نہیں، تصنیف نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں سن رہے ہیں۔ یہ کنسپٹ سمجھانے کے لیے، ورنہ میرا اپنا جو وجدان ہے وہ اس سے آگے ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صحیح بات میں سمجھ جائیں بات کیا ہے۔ تو آپ وہاں سے امام بصیری کے خواب میں آتے، بصیری وہ جو آج تو نے قصیدہ پڑھا ہے نا، وہ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر پڑھ کر سنانا شروع کر دیا۔ پڑھتے گئے تو آپ سے سنا، دست مبارک اس کے بصیری کے جسم پر پھیرا اور وہ امام بصری ٹھیک ہو گئے۔ اب یہ خواب کے اندر ہی معاملہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بصری کو اپنی چادر مبارک، یہ شان مصطفیٰ ہے اور یہ کام آج بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ صرف اولیاء کاملین کے دروں سے یہ کام ہوتا ہے، کسی اور جگہ نہیں ہوتا۔ کون سا کام؟ کہ وہ تحائف تقسیم کرتے ہیں، علماء کے یہاں نہیں ہوتا، وہ تقسیم کرتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں پنجابی میں یا اردو میں لنگر کہتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ چیز آج بھی ہے، تحفے طائف، تسبیح دے دی، عطر دے دیا، کوئی چیز دے دی۔ یہ صرف صوفیاء کے، درویشوں کے دروں سے یہ کام ہوتا رہتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کمری مبارک اتار کے کہا، بصیری یہ تمہیں تحفہ دیتا ہوں۔ بات پھر یاد رکھیے گا، یہ بات کب کی ہے؟ بولیے۔ خواب میں کی، حقیقت نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں، خواب میں آج بھی آپ کو کوئی بندہ 100 روپیہ دے دیتا ہے، صبح آنکھ کھولے 100 روپیہ جیب میں ہوتا ہے؟ بولیے۔ کبھی سوچا آج تک؟ کوئی ایک واقعہ سنا دیں مجھے، کوئی ایک واقعہ کہ ہم نے جی فلاں بندے سے سنا، اس نے کہا میرے پاس پیسے آئے تھے، میں صبح آنکھ کھولی اتنے بڑے پیسے میری جیب میں تھے۔ بتا دیں، کوئی ایک واقعہ سنا دیں۔ قربان جائیں محمد مصطفیٰ کی عظمت پر صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں آپ کے قدموں کے جو تلوے ہیں، ان تلووں نے جن مٹی کو چھوا ہے ان پر قربان جائیں۔ اس مٹی کو بھی ہم اپنے سر کا تاج بنا لیں، اس مٹی کو بھی ہم اپنے سر کے اوپر رکھیں۔ وہ خاک ایسی خاک ہے جس کو خاک شفا کہتے ہیں۔
امام بصیری جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو قمری مبارک ان کے ہاتھ میں ہے، اور اس کلام کا نام جو قصیدہ بردہ شریف نہیں تھا، قصیدہ بصیری تھا، اس کا نام قصیدہ بردہ شریف پڑا، کہ وہ قصیدہ جس کے عوض نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تحفے میں چادر ملی تھی، بردہ چادر کو کہتے ہیں۔ اور یہ جب بصیری رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھے ہیں، اٹھ کر جب نکلتے ہیں تو اب مختلف جو اس دور کے اولیاء کاملین تھے، یہ بھی ایک روحانی نظام ہے نا، وہ بصیری کو مبارکباد دیتے ہیں۔ بصیری مبارک ہو، رات کو حضور سے ملاقات ہوئی۔ اب بصیری پریشان کہ بھئی میں نے خواب دیکھا، میرا اور میرے سرکار کا معاملہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور آئیں اور ہمیں خبر ہی نہ ہو۔ مدینے سے لے کر مصر تک تمام مخلوقات عالم ارواح کی تھی یا عالم اجساد کی تھی، سب حضور کی تعظیم اور تکریم کے لیے تیار کھڑے تھے کہ آج حضور بصیری کی قسمت کو جگانے جا رہے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، اس کا ایک شعر ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے، اور وہ شعر نبی مکرم صلی اللہ، ترکیوں کا اللہ بھلا کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو روضہ اطہر کی جالی ہے، اس جالی کے جو کنڈا لگا ہوا ہے، اس کنڈے پر وہ شعر درج ہے، اس کنڈے پر وہ شعر درج ہے۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ وہ شعر وہاں کندہ ہے، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اب مجھے اس کلام کے بارے میں کوئی بندہ یہ بتا دے کیا کہیں گے اس کو، اور اس کو اتنی پذیرائی حاصل کہ شرق و غرب تک یہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ هو الحبیب الذی، یہ شعر کندہ ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یہ شعر اس کے اوپر کندہ ہے، روضہ رسول کی جالی کے اوپر، جالی کے ساتھ جو تالا لگا اس کے اوپر یہ کندہ ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ اور پھر اس قصیدے کو صدیوں سے لوگوں نے وظیفہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مسائل حل کیے۔ یہ وہ قصیدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جو ہمارا مطمع نظر تھا، ایک تو یہ اس کنسیپٹ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کلیئر کریں، دروشی پڑھا کریں کثرت کے ساتھ، اور دروشی پڑھنے سے قربت نصیب ہوتی ہے، قربت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی ہے۔ آپ کی گفتگو ہوگی حضور کے ساتھ، آپ حضور کی بارگاہ میں اپنا اظہار خیال کریں گے، آپ اپنے دکھوں کا محور اور مرکز، دکھوں کے اظہار کرنے کا محور اور مرکز حضور کی بارگاہ کو بنا لیں، جھک جائیں حضور کی بارگاہ میں۔